آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں ہم تاکہ مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم اس ریٹریٹ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہر زندگی کو خاص طور پر چھونے کے لیے تیرا شکریہ کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو عظیم موقع بخشا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس سے لبریز ہو یسوع کے نام سے۔ ہمارے پیالے بھر، ہمارے دل بھر، ہماری زندگیاں بھر، اور ہمیں لبریز کر یسوع کے نام سے۔ ہر ایک چیز جو تو نے ہمیں بخشی ہے اسے قابل دید بنا، وہ قابل حصول بنا، اور ہم ان کے مالک ہوں یسوع کے نام سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے خدا یہ مرحلہ ہمیں وہ تمام تیری بادشاہی کے خزانے دکھائے جن کا تو ہمیں مالک بنانا چاہتا ہے یسوع کے نام سے۔ جو کمزور ہیں ان کی مدد کر، جو تھک چکے ہیں ان کی توانائی دے، ہر کسی کو اٹھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں انہیں تیرا ہاتھ چھوئے اور شفا دے یسوع کے نام سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے خدا یہاں سے کوئی بھی مایوس ہو کر نہ جائے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے جواب دیا ہے۔ یسوع کے نام سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے متی 13 باب اور اس کی 44ویں آیت اور اس کی 46ویں آیت تک۔ ہم متی 13 باب اور اس کی 44ویں آیت۔ آسمان کی بادشاہی اس کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ اس دو تمثیلوں میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے، جس مملکت کا بادشاہ ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بادشاہی میں خزانے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے جس طریقے سے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو خدا کی بادشاہی ہے اس میں جو خزانے ہیں، وہ کہتا ہے تو اس کے وسیلہ سے اس میں بہت سارے خزانے ہیں آسمان کی بادشاہی میں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں اس کھیت میں۔ وہ عام آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا، عام آدمی اس کے بارے میں نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ باہر سے تو اس دیکھے گا اس بادشاہی کو، وہ نہیں جانے گا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اس بادشاہی میں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اس چھپے خزانے کو پا لیا، آج وہ تم ہوگے، میں کہتا ہوں آج وہ تم ہوگے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور اس خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ وہ کہتا ہے ہمیں تمام جو کچھ جو اس آدمی کے پاس تھا، جو کچھ اس نے حاصل کیا ہوا تھا، تمام چیزیں جو اس نے کمائی ہوئی تھی، جن کے لیے وہ کام کرتا تھا، ہر ایک چیز اس آدمی کی جن کے پیچھے وہ تھا، جنہیں ڈھونڈتا تھا، خدا کے سامنے اب اس کے سامنے یہ تمام چیزیں بے قیمت ہیں جب اس خزانے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ اور وہ جانتا تھا کیونکہ اس وجہ سے اس نے جا کر ان تمام چیزوں کو بیچ دیا جو کچھ اس کے پاس تھا، تاکہ اس کھیت کو مول لے اور اس پر قبضہ کرے، اس خزانے پر۔ اور 45ویں آیت میں لکھا ہے پھر آسمان نے ایک دوسری تمثیل دی، ایسی ہی ایک دوسری تمثیل دی، اور آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور یہ ایک سوداگر کی مانند ہے کہ جو اچھے موتیوں کی تلاش میں تھا، تو اس کی زندگی پوری تلاش میں اور ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، اور آخر کار اسے ایک بیش قیمت موتی ملا۔
وہ حقیقت میں وہ بہت سارے موتیوں کی تلاش میں تھا، لیکن اگر ہم 45ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بہت سے عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، جو جمع کا لفظ ہے، اور یہاں پر اسے ایک موتی ملا ہے، وہ بہت بیش قیمت تھا، بہت قیمتی تھا، بہت عظیم تھا، اور اس کا جواب یہ ہے تمام اس کے سوالوں کی تلاش کا اس میں اسے جواب مل گیا، اس لیے اس نے جا کر اس نے سب کچھ اپنا بیچ دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا، جو کچھ اس نے جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کو اس نے بیچ دیا تاکہ وہ اس بیش قیمت موتی کو خرید سکے۔ جو ہمیں 44ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ خزانہ، اور 45ویں آیت میں بتایا گیا ہے موتی، اچھے موتی، اور 46ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بیش قیمتی موتی۔ اور جب ہم ان حوالوں کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے اس کے احساس کو، اس بیش قیمت موتی کے بارے میں۔ وہ موتی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم پر کیا ظاہر کرتا ہے، یا ہم جانتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بادشاہی کی امارت کے، اس بادشاہی کی طاقت کی اور اس کی دولت کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بلایا گیا ہے۔ پہلی بات ہے، ہمارے آج کے میسج کا پہلا نقطہ ہے بادشاہی کے خزانے کے موتی کے بارے میں ذاتی احساس۔ اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا اور اس سوداگر نے کیا کیا، اس نے سب کچھ اپنا بیچ دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ بیچ دیا تاکہ اس کو خرید سکے، اس بیش قیمت موتی کو۔ دوسرا نقطہ ہے بادشاہی کے خزانے کو خریدنے کے لیے بیش بہا قیمت۔ بادشاہی کے خزانے کو خریدنے کے لیے بیش بہا قیمت۔ اور پھر تیسرا نقطہ ہے بادشاہی کے خزانے کی دانش مندانہ خرید اور قبضہ۔ اس سوداگر کی دانش مندی، وہ جو جانتا تھا کہ میں کس چیز کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں نے آج تک اپنی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز دیکھی ہے میں اسے خریدنے جا رہا ہوں، اور اس کو خریدنے کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے بادشاہی کے خزانے کی دانش مندانہ خرید اور قبضہ۔ بادشاہی کے خزانے کی دانش مندانہ خرید اور قبضہ۔ آئے ہم دیکھیں گے پہلے نقطے کو، بادشاہی کے خزانے کے بارے میں ذاتی احساس۔ ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، جو وہ آدمی جو سوداگر تھا، وہ جس نے یہ سوچا، جب اس نے دیکھا اور جب اس نے اس کا موازنہ کیا ذاتی طور پر، جب اسے دیکھا، اس نے آسمان کی بادشاہی کے خزانے کو ذاتی احساس، ذاتی سمجھ، اس کی ویلیو کو، اس کی قیمت کو، جو آسمان کی بادشاہی کا خزانہ ہے وہ کیا ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس بادشاہی کے بارے میں، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اس بادشاہی کے بارے میں وہ ہم سے کہتا ہے وہاں پر خزانے ہیں، اس بادشاہی میں وہاں پر بیش قیمت موتی ہیں، اس بادشاہی میں وہ کیا ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ وہ جو خزانے جو چھپے ہوئے ہیں، موتی چھپے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑے اس آسمان کی بادشاہی میں، جنہیں تم نے حاصل کرنا ہے، میں نے حاصل کرنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9ویں آیت۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اس حوالے میں وہ کہتا ہے کہ کسی کے دل میں داخل نہیں ہوا، آدمی ان کو نہیں جانتے ہیں، آدمی انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ عام آدمی جو مذہبی آدمی ہے، جو اخلاقی آدمی ہے، جو ایک عام آدمی، سائنسی آدمی ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ اس بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اس بادشاہی کے معیار کو، اس کی قیمت کو نہیں جان سکتا، اور اس بیش قیمت بادشاہی کے خزانوں کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کو آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں آئیں،
उन सब को खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। वो बड़ी चीजें, वो अजीम चीजें खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं, जो आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। 10वीं आयत, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। जैसे वो आदमी जो उस मसाल में है, जो मोती ढूंढ रहा था, जो खजाने को ढूंढ रहा था, उसने उसे पा लिया। तुम भी आज रात उसे पाओगे, और उसने उसे खरीद लिया, और तुम भी आज हासिल करोगे उसे यस्सु के नाम में। और फिर वो हमसे कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। वो पाक रूह है जो खुदा का, जो हम पर उन्हें जाहिर करता है, क्योंकि रूह सब बातों बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। जब उसे ढूंढते हो आप जैसे जानेंगे कि तुम्हें क्या दिया गया, आसमान की बादशाही में तुम्हें क्या मुहैया किया गया है, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। वहां पर लिखा हुआ है तय की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। लूका 12 बाब और उसकी 32वीं आयत। लूका 12 बाब उसकी 32वीं आयत, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। तुम्हें बादशाही दे। एक बार फिर खुदावंद यस्सु मसीह हमें बताता है कि कुछ है जो बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है, बहुत आला है, जो बहुत गहरी है, जो सिर्फ बाप ही, जो आसमान की बादशाही, आसमान का बाप है, हमारा आसमानी बाप है, वही हमें ये चीज दे सकता है। वो कहता है वो बादशाही में है। हम देखेंगे 33वीं आयत को, अपना सब असबाब बेच कर। आप जानते हैं वो कहता है जो भले ये तमाम चीजें बड़ी बहुत बड़ी हैं, ये बहुत ताकत वाली हैं, ये बहुत कीमती हैं, तुम्हें फिर भी तुम्हें जरूरत है, तुम्हें कुछ ना कुछ अपने रास्ते में से हटाना पड़ेगा ताकि तुम उन्हें हासिल कर सको, इस बड़े खजाने को हासिल कर सको। तुम उसे बेच दो, अपना सब कुछ बेचकर खैरात कर दो, और अपने लिए ऐसे बटवे बना लो जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना ना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता, जहां पर चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद खुदा में बताता है, वो हमें बताता है, इस बात को जाहिर करता है कि वहां पर खजाना है, आसमान की बादशाही में खजाना है। और वो खजाना जो आसमान की बादशाही का है, वो खजाने क्या हैं? पहली बात है हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी। बड़े लोग जो हैं मजहबी असेंबलियों में जाते हैं, मजहबी जमातों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बड़े लोग अपने आप को डिनोमिनेशन में डुबो देते हैं और वो नहीं जानते कि वहां पर खेत है, वहां पर उस मजहबी खेत है कि वहां से कैसे खजाना निकाला जाए। तो वहां पर नजात है, नजात है। क्योंकि आपने अक्सर इस बात को सुना है, जो आदमी नहीं समझते हैं कि किस किस्म के वो खजाने हैं। वहां पर गुनाहों की माफी है, जहां पर कोई सजा नहीं है, जब आपके दिल में कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है अब आने वाली अदालत का, क्योंकि उससे रिहाई है और उस हलाकत से नजात है। और फिर चाबी है उस अख्तियार की जो हमें दी गई है कि जो कोई उस बादशाही में आएगा उसे दी जाएगी। वो मैं तुम्हें देता हूं, वो चाबी आसमान की बादशाही की, ताकि जो कुछ तुम बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। वहां पर खजाने हैं, वहां पर मोती है जो बेशबहा है, वो अख्तियार की चाबी। और वहां पर अमन और सलामती है, जो दुनिया उस खुशी को नहीं जानता, इस दुनिया के लोग उस खुशी को नहीं जानते। जब तुम उस बादशाही में आए और तुम इस बात को जानते हो कि वहां पर खुशी है, वहां पर अमन है, जो हमें दानिश बख्शता है कि कैसे हमने खुदा की फर्जंदियत के बारे में बात करनी है। तुम जानते हो कि यह दुनिया नहीं जानती है, सिर्फ तुम ही जानते हो इस बात को कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा डैड कौन है, वो कितना अमीर है, कितनी दौलत उसके पास है, कितना वो मोहब्बत करने वाला है। हमारे पास आसमानी बाप है। और जब हम इस बात को जान लेते हैं, अपनी फर्जंदियत को, और अब आप इस बात को जाहिर करते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं, ये खजाना है।
اور پھر ہمارے پاس وہ دولت ہے جو مسیح کی ہے، مسیح کی دولت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب مسیح کتنا دولت مند ہے، اور وہ ہماری وجہ سے وہ غریب ہو گیا تاکہ آپ دولت مند ہو سکیں. اس نے ہمیں وہ چیز عنایت کی ہے، بہت سارے خزانے، اور پھر ہمیں ذاتی طور پر وہ چیز میسر ہے جو مسیح کی دولت ہے. اور پھر شفا ہے تمام بیماریوں سے، وہ جو دنیا کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے، وہ نہیں جانتے. وہ شفا کو چاہتے ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ بادشاہی سے ملے گا. وہ شفا کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ آسمان کی بادشاہی سے میسر ہوگی. اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ کہاں سے ملے گی، اور دنیا میں ان جگہوں پر جاتے ہیں تاکہ وہ سائنٹیفک طریقے سے اس شفا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ محدود ہے. لیکن آسمان کی بادشاہی کی جو شفا ہے وہ لا علاج بیماریوں سے شفا ہے. تمام لا علاج بیماریاں آج تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گی یسوع کے نام سے. اور پھر لمبی عمر، لمبی زندگی. اگر زندگی کا یہ دورانیہ اگر اس ملک میں صرف 55 سال ہے، جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں پر اس جگہ پہ زندگی جو ہے، یہ عام زندگی جو ہے تقریباً 55 سال ہے اس ملک میں. ہو سکتا ہے تھوڑے اس سے آگے چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے تھوڑے اس سے بھی کم زندگی گزاریں، لیکن تمہارے لیے 55 سال تمہاری زندگی کا آغاز ہوگا. 65 سال تم نے ابھی زندگی شروع کی ہے. 75 سال ایسے ہوگا کہ جیسے تم نے ابھی زندگی شروع کی ہے. تو آپ تمام ان کاموں کو ختم کریں گے جو خداوند نے تمہیں اس دنیا میں دیے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں جانے سے پہلے یسوع کے نام میں. لیکن تم جانتے ہو کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ ذاتی احساس اس موتی کے بارے میں جو آسمان کی بادشاہی کے خزانے کا ہے. وہاں پر رہائی ہے، تمام بدی کی طاقتوں کو تمہاری زندگی کو تو چھوڑ دیں گی. تمہیں آزادی ہوگی، تمہیں رہائی ہوگی، تمہاری زندگی مکمل فتح یاب ہوگی یسوع کے نام میں. اور پھر پاکیزگی اور راست بازی، اور پھر وہ قوت جو اللہی طاقت کی ہے، جو مسیح میں جو تھی، وہ تمہیں دیتا ہے. وہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو میں نے کام کیے ہیں وہ بھی کرے گا، ان سے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. وہ یہ خزانے ہیں آسمان کی بادشاہی کے. اور پھر اس نے ہمیں یہ فتح دی ہے، اللہ ہی فطرت بخشی ہے. اس نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے کہ جو اس میں شامل ہوں گے اللہی طاقت میں، آسمان کی بادشاہی میں خزانے ہیں. اور پھر خدا جیسی فطرت ہے. جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی ہوں گے. ہم اس کے جلال اور اس کی خوشی میں داخل ہوں گے. جو بیان کے باہر ہے، جلال اور خوشی جو جلال سے باہر ہے، یہ تمہارا ہوں گے. یہ خوشی تمہاری ہوگی، یہ جلال تمہارا ہوگا. اور پھر ہم آنسوؤں کے بغیر دائمی طور پر خدا کے ساتھ رہیں گے. جب وہ تمام گناہگار، اخلاقی گناہگار، تمام جو فلسفیکل گناہگار ہیں، وہ جو ڈینومینیشنل گناہگار ہیں، وہ گناہگار جو چرچ جانے والے گناہگار ہیں، وہ جو دنیا کے گناہگار ہیں، جس کے لیے جب وہ روئیں گے، دوزخ میں جا کے روئیں گے، تو تم آنسوؤں کے بغیر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. وہاں پر کوئی آنسو نہیں ہوں گے، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کوئی دل میں درد نہیں ہوگا، کوئی پریشر نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا. تم آسمان کی بادشاہی میں ہوگے اور تمہیں ہمیشہ کی خوشی ملے گی. یہ خزانہ ہے. جب تم آسمان کی بادشاہی میں آؤ گے اور تم حیران ہوگے کہ مجھے کیا ملے گا. آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے. جب ہم وہاں پر پہنچیں گے، جب آپ لوگ وہاں پہنچیں گے، میں کہتا ہوں آپ لوگ جب وہاں پر پہنچو گے، کون ہے وہ وہاں پر؟ میں کہتا ہوں میرے سامنے وہاں پر کون ہے وہ لوگ؟ آپ وہاں پر پہنچیں گے یسوع کے نام میں. اور جب ہم وہاں پر پہنچیں گے اور ہم ایک جیسے ہوں گے، فرشتوں جیسے ہوں گے، ہم ان کے برابر ہوں گے، فرشتوں کے برابر آسمان کی بادشاہی میں. آپ اس کے بارے میں سوچیں. اب جب آپ فرشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کتنے عظیم ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقتور وہ ہیں، کتنے زور والے وہ ہیں، اور کتنے آسمان کی بادشاہی میں خدا کے تخت کے وہ نزدیک ہیں. اور جب تم وہاں پر پہنچو گے، تم بھی ان جیسے ہوگے، اور تمہیں ہمیشہ کی میراث ملے گی. میں کہتا ہوں تمہیں ہمیشہ کی میراث ملے گی.
اور جب تم وہاں پر پہنچو گے اور وہاں پر تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ بہشت میں رہو گے. ہم دیکھیں گے افسیوں پہلا باب ان خزانوں کے, آسمان کی بادشاہی کے خزانے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیے ہوئے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ انہیں نہ کھوئیں اور تمہیں خزانہ ملے. وہ جو موتی تمہارا ہے وہ تمہارا ہی ہو آسمان کی بادشاہی کا, یسوع کے نام میں. ہم دیکھیں گے افسیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. دیکھیں ہم اسی افسیوں 2 باب کو دیکھیں گے. افسیوں 2 باب اس کا 6 اور 7ویں آیت. اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے, یہ تم حاصل کرو گے. ہم دیکھیں گے تیسرے باب کو, اس کی 8ویں آیت. افسیوں 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں اور کہ جو بھید ابل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے. ابھی نہیں بلکہ گناہ نہیں اور کسی بھی چیز سے لوگوں کے وسیلہ سے اس کو دبایا ہوا نہیں, بلکہ خدا نے یسوع مسیح نے جو سب کچھ بنایا ہے. ہم دیکھیں گے 18ویں آیت کو. سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکوں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو معلوم کر سکو, آپ بھی آگاہی حاصل کر سکو, آپ بھی اس کو معلوم کر سکو. میں سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, اور مسیح کی اس محبت کو جان سکوں جو جاننے سے باہر ہے, تاکہ تم خدا کی ساری معموری سے, آگے کیا لکھا ہوا ہے, ساری معموری تک کیا لکھا ہوا ہے, معمور ہو جاؤ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کی معموری سے معمور ہو جاؤ, خدا کی معموری سے معمور ہو جاؤ اور اس تمام باتوں سے معمور ہو جاؤ, تم اس دنیا میں سب سے اوپر ہوگے. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے زیادہ کام, کیا لکھا ہوا ہے, ہمارے خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے اور کہیں آمین. ہم دیکھیں کرسیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت. وہ کہتا ہے 3 آیت میں, جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں. وہ آپ نے دیکھا یہاں پر کہ خدا نے وہ خزانے جو ہمارے لیے تیار کیے ہوئے ہیں وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں. 9ویں آیت. کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اس میں معمور ہو گئے ہو. ذاتی طور پر اسے کہیں گے, اور مجھ میں اس کی ساری, میں اس میں معمور ہو گیا ہوں. زور سے کہیں. اور جو کچھ تمہاری زندگی میں جس کی کمی ہوگی وہ پوری ہو گئی. تمہاری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی تمہیں مہیا کر دی گئی ہے. روحانی طور پر تم کمپلیٹ ہو اور جسمانی طور پر تم کمپلیٹ ہو, پیشہ ورانہ طور پر سب کچھ تمہیں دیا گیا ہے اور تم اس میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. ہم دیکھیں گے پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت.
पहला पत्रस पहला बाब उसकी 3 आयत। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा वो खजाने जो हमारे पास हैं, जो बादशाही में छुपे हुए हैं, जब हम उसमें आते हैं, जब हम उस बादशाही के शहरी बन जाते हैं तो हम क्या पाते हैं उसमें। पहला पत्रस पहला बाब 3 आयत। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यस्सु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास, बेदाग और लाजवाल मेरास ये तुम्हारी है, ताकि तुम उसके वारिस बनो। मैं कहता हूं ये तुम्हारी है और तुम उसमें खुशी महसूस करो, ये तुम्हारा है यस्सु के नाम में, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। ये कभी तुमसे दूर नहीं होगा, इसे हासिल करें। आसमान की बादशाही में तुम्हारे लिए महफूज है, आसमान की बादशाही में मेरे लिए महफूज है। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से आसमान के वसीला से नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हैं, आसमान पर महफूज है। दूसरा पत्रस पहला बाब, दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 3 आयत। वो जाती एहसास उस मोती का जो बेश कीमत है आसमान की बादशाही में। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 3 आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें हमें दी हैं। क्या आपके पास हैं? वो जो हमें दी गई हैं, क्या आपके पास वो हैं जो हमें दी गई हैं? क्या तुमने उस पर कब्जा किया हुआ है? क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी, आगे बताएं क्या लिखा हुआ है, जो जिंदगी और दीनदारी, अब जोर से बताएं, आप इन्हें कभी नहीं खोएंगे, जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे, आप उनके हासिल करने वाले हैं, जिनके बायस उसने हमसे, मैं उसका हासिल करने वाला हूं, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जात अलाई में शरीक हो जाओ। शैतान की फितरत तुमसे दूर कर दी गई है, कमजोरी इंसानी फितरत तुमसे दूर की जा चुकी है, वो समझौता करने वाली फितरत, डरने वाली खौफज़दा शख्स की तुमसे दूर की जा चुकी है, वो महाशरे की फितरत तुमसे दूर कर दी गई है। वो फितरत जो तुम्हारी फितरती थी, खानदानी तौर पर जो कमजोर थी, जिसमें मुश्किलें थी कि उनमें से कि जो नागहान मौत मरते थे, वो नागहान मौत तुमसे दूर कर दी गई है और अब तुम नए मखलूक हो, एक मुख्तलिफ शख्सियत हो, एक मुख्तलिफ शख्सियत हो तुम अब, क्योंकि अब तुम अल्लाही फितरत में शामिल हो चुके हो। मैं उससे दूर हो चुका हूं, पुरानी शख्सियत से, मैं उस बुराई की बुरी बात से जो इस दुनिया में है, बुरी दुनिया की बुरी ख्वाहिशों से दूर हो चुका हूं, और तमाम इस दुनिया की बरकतें जो हमेशा की जिंदगी की हैं वो तुम्हारी हो यस्सु के नाम में। और दूसरा नुक्ता है, अब हम देखेंगे दोबारा मत्ती 13 बाब उसकी 44वीं आयत में, बादशाही के खजाने को खरीदने के लिए बेश बहा कीमत, बादशाही के खजाने को खरीदने के लिए बेश बहा कीमत। हम देखेंगे मत्ती 13 बाब और उसकी 44वीं आयत। आसमान की बादशाही उस खेत में छुपे खजाने की मानिद है जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। हमारे लिए आज, हमारी समझ के लिए, इस आयत को समझने के लिए जरूरी है, जो कुछ उसका था उसने सब कुछ दे दिया ताकि उस खेत को मोल ले सके। सोचें इस बात के बारे में और इस तमसील के बारे में सोचें जो आसमान की बादशाही का है, और सोचें खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में, उसके बारे में सोचें। और अब यस्सु मसीह पर इस बात को लागू करते हैं और फिर हम एक मसीह पर उसको लागू करेंगे। हम देखते हैं इस बात को कि खुदावंद यस्सु मसीह ने
اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں، اس تمثیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس یہ خزانہ ہے، وہ اس کھیت میں چھپا ہوا ہے، جو وہ تم ہو، تو ایک روح، وہ یہ میں ہوں، ایک دوسری روح، وہ تمہارا پورا خاندان ہے جنہیں بچایا جانا چاہیے تھا. پھر یہ پوری قوم کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ پورا جہان، جو دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اور پھر اس نے سب کچھ اپنا آپ دے دیا، اپنا مکمل طور پر اپنے آپ کو دے دیا بغیر کچھ بچائے ہوئے، تاکہ وہ تمام روحوں کو وہ بچا سکے. گناہگار ہیں اور یہ مقدس بنیں گے، وہ تاکہ ان کو خرید سکے اس کھیت میں سے، اس دنیا کے کھیت میں سے. ہم دیکھیں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے، کہ بائبل بتاتی ہے کہ مسیح نے ہمیں خریدا ہے، مسیح نے ہمیں خرید لیا ہے، مول لیا ہے. فلپیوں 2 باب، اس کا دوسرا باب، اور ہم کسی 5ویں آیت کو دیکھیں گے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. دیکھیں مسیح کے بارے میں کیا بتایا گیا، مسیح نے کیا کیا ہے، اور تم کس کام کے لیے بلائے گئے ہو. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس نے یہ کیا ہے، اور اس نے اپنی روح دی ہے، اپنی پوری جان دی ہے، اور اس کے نتیجے کو دیکھیں. اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خدا باپ کے جلال کے لیے. ہم دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب اور اس کی دوسری آیت. عبرانیوں 12 باب اس کی دوسری آیت. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، اس خوشی کو جو اس کے سامنے تھی، ملین لوگوں کو بچانے کی جو خوشی اس کے سامنے تھی، یہ ہے وہ خزانہ. وہ کروڑوں اربوں لوگ جب وہ صلیب پر تھا، اور اس نے کہا اس چور سے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور تمام وہ لوگ جو نجات پائیں گے جب وہ مردوں سے جلایا جائے گا پینتیکوس والے دن، اور پینتیکوس کے دن کے بعد اور آج کے اس موجودہ دن تک. یہ ہے وہ خزانہ جس کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. لکھا ہوا ہے، اور ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا ہے. اس نے اپنی زندگی دے دی مکمل طور پر. اس نے اپنا آپ تاکہ پوری دنیا کو خرید سکے، تاکہ ہمیں خرید سکے، ہمیں مول لے سکے. ہم دیکھیں گے اعمال 20 باب اور اس کی 28ویں آیت. پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ دیکھیں اس بات کو، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بنی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. یہ اس نے قیمت ادا کی ہے، جیسے کہ اس نے سب کچھ بیچ دیا، اس نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ بیچ دیا تاکہ ہمیں خرید سکے، اس کلیسیا کو خرید سکے اپنے لیے. پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 20ویں آیت. کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اس نے قیمت ادا کی ہے، ایک قیمتی بیش قیمت ادا کی ہے تاکہ وہ ہمیں خرید سکے. اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے تاکہ ہمیں نجات دے سکے. اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے تاکہ ہم اس کے خزانے کے طور پر ہمیں وہ حاصل کرے اپنی بادشاہی کے لیے.
کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، تاکہ کہ اگر اس نے قیمت بنائی ہے اور اگر اس قیمت میں کوئی انسان نہیں، اس بادشاہی میں کوئی انسان نہیں ہے، اور تاکہ ہم نجات پائیں اور اس بادشاہی کو بھر دیں جو قیمتی جانوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو اس نے اپنی قیمتی جان کو بیچا ہے اور اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب ہم مسیح بن چکے ہیں، آئے ہم دیکھیں گے دوبارہ متی 13 باب کو دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے اس خزانے کو جو آسمان کی بادشاہی میں ہے، آپ نے اس موتی کو دیکھا ہے جو بیش بہا ہے، اور اب ہمارے لیے کہ ہم اسے حاصل کریں، اس خزانے کو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، نجات، رہائی، معافی، اور وہ آسمان کی بادشاہی کی جو چابی ہے، امن اور سلامتی، خدا کی فرزندیت، اور اس دولت کو جو مسیح کی ہے، شفا اور لمبی عمر کو، رہائی اور فتح، پاکیزگی اور صفائی، اللہی فطرت اور اللہی فطرت جیسا ہونا، جلال اور خوشی جو بیان سے باہر ہے، وہ آنسوؤں کے بغیر ابدیت، ہمیشہ کی خوشی، فرشتوں کے جیسا ہونا، فرشتوں جیسا ہونا، آسمان کی بادشاہی میں میراث پانا، اور بہشت میں ہمیشہ رہنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان تمام خزانوں کو ہم حاصل کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ ہم دیکھیں گے متی 13 باب اور اس کی 44ویں آیت، ایک بار پھر دیکھیں گے ہم۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر تم اسے پاؤ گے۔ وہ چھپا ہوا ہے اور چھپا دیا، اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک تمثیل دیتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ہم روت کو دیکھیں گے، روت 1 باب۔ اس نے اس بات کو جان لیا، ظاہر کر لیا، پرانے عہد نامے کے طریقے کے مطابق، پرانے عہد نامے کی تصویر میں وہاں پر خزانہ ہے، اس بادشاہی میں۔ نومی نے جو اس کے سامنے پیش کیا تھا، عرفہ نے اس بات کو نہیں جانا، لیکن اس نے جان لیا ہے، اور اب اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے تاکہ اسے حاصل کر سکے۔ روت 1 باب اس کی 16ویں آیت۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ اب تم روت کے اس بات کو جان چکے ہو، وہ جو پاسبلٹی تھی اس کے پاس شوہر حاصل کرنے کی، عام ایک جو آرڈنری شوہر ہے اسے حاصل کرنے کی، کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، تمام اس ممکنات کو، بچے پیدا کرنے کی ممکنات کو، کہ میں واپس جا کے شوہر حاصل کر سکتی ہوں، ان تمام چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ اس خزانے کے پیچھے تھی جو بیش بہا تھا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، اور مجھے سلامتی چاہیے، مجھے وہ عارضی شوہر نہیں چاہیے جس کے پاس جا کر میں بچے پیدا کر سکتی ہوں، میں شوہر حاصل کر سکتی ہوں، لیکن میں اسرائیل کا خدا چاہتی ہوں کہ وہ میرا خدا ہو۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ اس خزانے کو حاصل کر سکے، اور اس نے اپنی توقع سے بڑھ کر پایا، اور تم بھی اپنی توقع سے بڑھ کر پاؤ گے۔ 18ویں آیت کو دیکھیں گے، جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا، وہ دونوں اکٹھی گئیں۔ ہم دیکھیں گے متی 19 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ متی 19 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ تو سب کچھ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اسے دو، تاکہ تم وہ چیزیں حاصل کرو جو تم نے نہیں دیکھی، اپنا سب کچھ دیں، سب فطرتی چیزیں، تاکہ آپ ان چیزوں کو حاصل کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تمام آپ فطرتی چیزیں دیں تاکہ آپ اللہ ہی فطرت کی چیزوں کو حاصل کر سکیں۔ آپ وہ تمام چیزیں جو بے قیمت ہیں اس دنیا میں،
وہ دیں تاکہ آپ وہ قیمتی چیزیں حاصل کر سکیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی آنکھوں کو کھولے تاکہ آپ دیکھ سکیں, جو کچھ آپ دے رہے ہیں آپ انہیں حاصل کر سکیں. وہ خزانے جو قیمتی خزانے ہیں خداوند تمہارے دل میں تمہیں عنایت کرے یسوع کے نام میں. ہم دیکھیں گے متی 19 باب اور اس کی 27ویں آیت. اور اس پر پطرس نے جواب میں اسے کہا, دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, پس ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ دیکھیں پطرس نے اور دوسرے جو شاگرد تھے وہ نہیں جانتے تھے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ پینتیکوس والے دن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا ہوگا. وہ نہیں جانتے تھے اس موقع کو کہ وہ ہزاروں کی خدمت کریں گے, ہزاروں کے خادم ہوں گے, ہزاروں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر آئیں گے. پطرس اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اس کا سایہ بھی لوگوں کو شفا دے گا, بیماروں کو. پطرس اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ وہ قید میں جائے گا اور فرشتہ آسمان سے آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. پھر پطرس یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس وقت تک وہ نہیں جانتا تھا کہ لیکن وہ جانتا کہ آسمان کی بادشاہی میں کچھ نہ کچھ ہے. بہت سارے لوگ جو ابھی نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کو جانیں گے, خداوند انہیں عنایت کرے گا. بہت سارے لوگ ابھی جو اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں خدا ان پر ظاہر کرے گا. تھوڑا کچھ بھی جو خدا کی راہ میں دیتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کرے گا. اور پطرس نے کہا کو ہم کو کیا ملے گا؟ 28ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. میں سوچ رہا تھا تم آمین کہو گے. اس نے کیا کہا, انہوں نے کیا بیچا اس تمثیل کی زبان میں, انہوں نے کیا چیز کو چھوڑا اس تمثیل کی زبان میں. ہم دیکھیں گے 29ویں آیت, اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے, ان کو کیا لکھا ہوا ہے آگے, ان کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. آپ اس میراث کو حاصل کریں گے, یہ تمہارا ہوگا یسوع کے نام میں. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 24ویں آیت. ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو یہاں پر, جب خدا اس پر ظاہر ہوا, موسیٰ پر اس جلتی ہوئی جھاڑی میں, صرف اس نے یہ تھوڑی سی بات کو دیکھا کہ تھوڑا سا اس نے کہا کہ آؤ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں, تم بنی اسرائیل کو رہائی دلاؤ گے مصر کے ہاتھ, اس کی قید سے. وہ نہیں جانتا تھا اس بات کو کہ کیا کچھ ہوگا. کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ سب کچھ جو خدا نے اس کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نہیں, وہ نہیں بتا سکتا تھا اس وقت. کیا وہ جانتا تھا کہ اس کے وسیلہ سے کیا ہوگا, کہ چٹان سے پانی آئے گا؟ کیا وہ بتا سکتا تھا کہ آسمان سے من گرے گا؟ کیا وہ بتا سکتا تھا یہ کہ وہ تمام ان جادوگروں کو جب مصر کے تھے انہیں چپ کروا دے گا؟ کیا وہ بتا سکتے تھا کہ فرعون اس کے آگے درخواست کرے گا کہ میرے لیے دعا کرو؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا؟ نہیں, وہ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ پوشیدہ خزانے تھے بادشاہی کے. صرف وہ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے سب کچھ چھوڑ دیا. کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ خدا کے اس پہاڑ پر جائے گا اور خدا سے بات کرے گا اور وہ قوانین اور شریعت لائے گا بنی اسرائیل کے لیے اور پوری دنیا کے لیے؟ کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ خدا کی کتاب میں, بائبل میں اس کا نام لکھا جائے گا خروج سے لے کے ملاکی تک اور متی سے لے کر مکاشفہ تک؟ کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر ملاقات کرے گا اس پہاڑ پر جہاں پر اس کی صورت بدل گئی تھی؟ یہ پوشیدہ تھی. یہ بہت ساری پوشیدہ باتیں تمہاری زندگی میں بھی آئیں گی. تم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا کچھ ہوگا, لیکن جب تم سب کچھ چھوڑو گے, سب کچھ بیچ دو گے اور تم کہو گے کہ میں اس خزانے کو, بادشاہی کے خزانے کو حاصل کروں گا, تو تمہاری زندگی خوشی کی زندگی ہوگی, کامیاب زندگی ہوگی اور عجیب زندگی ہوگی یسوع کے نام میں.
इब्रानियों 11 बाब और उसकी 24वीं आयत। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए के आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए के वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। उसने कुछ देखा और तुम भी उससे बढ़कर देखोगे और कीमती अजर को और उस अजीम ताकत को, अजीम को हम देखेंगे कि उस क्या है, वो बादशाही के खजाने को खरीदने के लिए बेशक कीमत। क्या तुमने उस अल्तार के पास लेकर आना है, क्या तुमने उसके लिए छोड़ना है? ये गुनाहगारों की गुनाह की चीजें नहीं है, ये बुरी बातें ही नहीं है। तुमने कुछ अच्छा भी देना है ताकि अच्छी चीज को हासिल कर सको, उस बुलंद चीज को हासिल कर सको, उस चीज को जो अच्छी चीज है। हम देखेंगे मत्ती 13 बाब और उसकी 45वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। हम आपको कुछ ना कुछ देना है ताकि आप उस चीज को हासिल कर सकें जो बेशबहा मोती है। हम देखेंगे 45वीं आयत को देखेंगे। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। और फिर वो हमसे बताया गया है 46वीं आयत में, जब वो ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, तो उसे एक बेशकीमती मोती मिला, तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। उसने सब कुछ बेच दिया जो कुछ उसके पास था और उसे मोल ले लिया। अब तीसरा नुक्ता है, तीसरे नुक्ते को देखेंगे, बादशाही के खजाने की दानिशमंदाना खरीद और कब्जा। बादशाही के खजाने की दानिशमंदाना खरीद और कब्जा बादशाही के खजाने की। हम देखेंगे इमसाल 23 बाब और 23वीं आयत। अमसाल 23 बाब और 23वीं आयत। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। और जब इस बात को, सच्चाई को जान लेते हैं, वो जो बादशाही की सच्चाई है, तो फिर आप ना देखें कि उसके अंदर क्या है, उस सच्चाई में क्या, लेकिन तुम जानते हो, लेकिन खुदा उनका कलाम हमें बताता है यस्सु मसीह पूरे जलाल और सच्चाई से, उसकी सच्चाई में नजात है। उसकी वो जो सच्चाई है वो रिहाई का है। अपने कलाम के वसीला से इन्हें आजाद कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है, उसमें पाकीज़गी है। खुदा कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। उसमें रिहाई है उस सच्चाई में। और फिर खुदा का कलाम हमें यह बताता है वो मददगार है, पाक रूह जो है वो जब आएगा, जब वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, तो फिर उसमें कुव्वत है, उसमें पाक रूह का बपतिस्मा है उस सच्चाई में। ये बादशाही है, नजात है उस बादशाही के अंदर। उस सच्चाई के वसीले से तुम्हें हासिल होगा। पाकीज़गी और रास्तबाजी उस सच्चाई के वसीला से हासिल होता है। कुव्वत आसमान से उस सच्चाई के वसीला से हासिल होती है। और फिर कब्जा, फिर हसूल और पाक रूह की नेमतें उस सच्चाई के वसीला से हासिल होती है। फिर पूरा कलाम जो है ये सच्चाई का कलाम है, वो हमें दिया गया है ताकि हम उसे हासिल कर सकें, उन तमाम बातों को जो उस सच्चाई में है। और कई दफा हम ये कहते हैं सच्चाई सच्चाई सच्चाई, हम उन बातों को नहीं देखते हैं जो उस सच्चाई के अंदर होती हैं। लेकिन अपने आप को लेकर आए, अपनी जान को, अपने जहन को, अपनी अक्ल को, अपने दिल को, अपने एहसासात को, अपने इल्म को, अपने उस तमाम दौलत को, जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे जो रास्ते में खड़ा हुआ है, उस नजात वाली सच्चाई के पास, पाकीज़गी के सच्चाई के सामने, जो कुछ तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ है, आसमान की बादशाही की सच्चाई को, आप उन्हें सब को छोड़ें
اور اس سچائی کو خرید لیں اور اس سچائی کو کبھی نہ چھوڑیں یسوع کے نام میں. سچائی کو مول لے, اسے بیچ نہ ڈال. حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی. یسایہ 55 باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے. یسایہ 55 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے. اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو. وہ ہم سے کہتا ہے یہ پیسے سے نہیں ہے, ہم نے یہ پیسہ نہیں ہے جو ہم نے اس کے لیے دینا ہے. اس کو خریدنے کے لیے پیسہ نجات نہیں خرید سکتا, پیسہ شفا نہیں خرید سکتا, پیسہ لمبی عمر نہیں خرید سکتا, پیسہ رہائی نہیں خرید سکتا, پیسہ قوت نہیں خرید سکتا دشمن کے اوپر, پیسہ فتح نہیں خرید سکتا اس دنیا کے اوپر, فتح نہیں خرید سکتا, شیطان پر فتح نہیں خرید سکتا. یہ تم اپنے آپ کو لے کر آؤ اور اپنے خدا سے اپنی پوری محبت کرو, اپنے پورے دل, پوری اپنی جان اور پوری عقل سے آؤ اور اسے مول لو. آؤ اور کھاؤ اور آؤ. میں یہ دنیاوی میں نہیں ہے, یہ وہ جو آسمان سے حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے. اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. تیسری آیت کو دیکھیں گے. کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ, سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی. تمہاری جان زندہ رہے گی. یہ ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اور مول لو ہمیشہ کی زندگی اپنی جان کے لیے. کیسے ہم اسے خریدیں گے؟ پیسے سے نہیں, نجات سے, توبہ سے. یہ پیسہ نہیں ہے. وابستگی یہ پیسہ نہیں ہے. خدا سے محبت کرنا اپنے پورے دل سے, اپنی جان سے. اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا. ہم دیکھیں گے 6ویں آیت کو. جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو, جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو, اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا. اور ہمارے خدا کی طرف, کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا, کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. کیا آمین کی بات سن سکتا ہوں میں؟ یہ خداوند ہمارے لیے کرے گا. میں کہتا ہوں یہ خداوند ہمارے لیے کرے گا. دیکھیں یسایہ 58 باب اور اس کی 8ویں آیت. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. یہ خزانہ ہے ہم اس بادشاہی میں جسے حاصل کریں گے, اور جو کچھ ہمارے رستے میں ہے ہم اسے چھوڑ دیں, ہم اسے, کیونکہ اب خداوند خدا تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا اور تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا, اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. اور وہ خداوند اس رستے میں تمہاری رہنمائی کرے گا. تمہاری زندگی میں جہاں پر تم کنفیوز ہوگے تمہاری رہنمائی کرے گا. وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا اور تمہاری حفاظت کرے گا, گرنے سے بچائے گا یسوع کے نام سے. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو, اور تیرے تبدیل شدہ لوگ اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے, اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو بھرپا کرے گا.
تم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ خداوند ہم سے کیا کہتا ہے اس بادشاہی کے بارے میں؟ بادشاہی میں آؤ، اسے حاصل کرو، اور پھر تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ میں نے عام میں نہیں سنا تمہاری طرف سے۔ 13ویں آیت، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہاں ہو تم حاصل کرنے والو تم کہاں ہو؟ جن کو جو موقع ہے حاصل کرنے کا، یہ بیش بہا قیمتی موتی کا، اس سے بڑھ کر تمہیں ملے گا۔ ہم دیکھیں گے یسایہ 60 باب اس کی پہلی آیت، اٹھ منور ہو، تاریکیاں دور ہو چکی ہیں، کنفیوژن دور ہو چکی ہے، اور تاریکی کی قوتیں تمہارے قدموں کے نیچے آ چکی ہیں۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیری امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالا ہوگا۔ اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور تم نئے مرید حاصل کرو گے، تم ایمان میں فرزند پاؤ گے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے۔ دیکھیں 10ویں آیت کو، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے، اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے، اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا، پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے ہم سے 18ویں آیت میں، پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا، اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گا۔ پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا، اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا، بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گا۔ پر تیری روشنی نہ دن کی سورج سے ہوگی، نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا، اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا، اور تیرے ماتم کے دن اور تیرے دکھ کے دن ختم ہو جائیں گے، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا 1000 کا ہو جائے گا، اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ کروں گا۔ تمہارا وقت آ چکا ہے کہ خدا جو آسمان کی بادشاہی کا خدا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ بیچ دو، آسمان کی بادشاہی کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اب تمہارا وقت ہے کہ تم اسے حاصل کرو، ہر ایک اس چیز کو جو خداوند نے آسمان کی بادشاہی میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اٹھ منور ہو۔ کیا تم بیٹھے ہوئے؟ میں کہتا ہوں اٹھ منور ہو۔ وہاں پر معافی ہے، وہاں پر رہائی ہے، وہاں پر نجات ہے، وہاں پر آرام ہے، وہاں پر پاکیزگی ہے، قوت ہے،
وہاں پر لمبی عمر ہے، وہاں پر رہائی ہے، وہاں پر فتح ہے، وہاں پر سب کچھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا.